فرعون ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے آگے بڑھے۔ آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص کام دیں گے۔ اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پر تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، موسیٰ وہ اکلوتے نبی تھے، یعنی موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جس نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی، کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ بات غلط ہے، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تسلی اتار دیتے ہیں، تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو مجھے دیکھے گا۔ اللہ نے اپنی تسلی اس پہاڑ پر اتاری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ایسا مطالبہ کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا آپ نے اپنی قوم نے تو دیکھا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پلگا کر ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا، جب ہوا چلتی تو وہ بچڑا سے آواز نکلتی۔ تو بنی اسرائیل سے اس نے کہا، تمہارا خدا ہے یہ، اور اسی سے ملنے کے لیے گیا ہے موسیٰ۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ ان کے قوم بچڑے کی عبادت میں لگی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، اپنا جانشین بنا کر گئے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر اور کہا کہ میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے۔ میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگی ہے۔ کہا کہ میرے بھائی، پہلے میری بات تو سنو، میری داڑھی چھوڑ کر میرا بال چھوڑ کر پہلے میری بات تو سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بعد جھگڑا زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، صابری بتا تو نے کیا کیا ہے یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو صابری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لی اور اس مٹی کو ملا کر میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ نے صابری سے کہا، صابری سن، آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہاں بیمار ہو جائے گا۔ تیری یہ سزا ہے، تو نے بچڑے کو معبود بنایا، میری قوم کو شرک میں ڈالا۔ اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر
کسی کو ٹچ کرے گا وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اب صابری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوٹا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا، لہذا جب کوئی صابری کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا مجھ کو ٹچ مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو یہاں دیکھ کہ میں تیرے بچڑے کا کیا حال کروں گا۔ اگر آپ آگے کی جانکاری جاننا چاہتے ہو تو ہمارے YouTube چینل کو فالو کرو۔ السلام علیکم۔